اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک ولی کامل حضرت سلطان باہو اور ایک ہندو دوشیزہ کے نکاح کا عجب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت سلطان باہو کی معاشرتی زندگی ان صوفیاء کی طرح نہیں تھی جو تجرد کی زندگی بسر کرتے یا پھر ویرانوں، جنگلوں یا سنسان غاروں میں چلہ کشی کرتے۔ مرشد کی جستجو میں روانہ ہونے سے پہلے حضرت سلطان باہو 3 شادیاں کر چکے تھے اور ظاہری طور پر یہ سنت کی تکمیل تھی۔ آپ کے والد محترم کی طرف سے ورثے میں ایک گاؤں اور 50,000 بیگھہ زمین ملی تھی، اس لیے آپ آسودہ زندگی بسر کر رہے تھے، مگر پھر بھی روح میں ایک اضطراب پوشیدہ تھا جس کی وجہ سے آپ مردان حق کی صحبتیں ڈھونڈتے رہتے تھے۔ حضرت سلطان باہو مختلف بزرگوں کے مزارات مبارکہ پر حاضری دیتے ہوئے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوئے۔ بہت دیر مراقبہ کی حالت میں بیٹھے رہے۔ اسی دوران حضرت سلطان باہو پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ سامنے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے حکم ہوا ہے کہ تمہاری دلداری کروں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان باہو کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، فرزند مجھے بتاؤ کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت سلطان باہو نے عرض کیا، مخدوم مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا، جب آئے ہو تو خالی ہاتھ کیسے جاؤ گے؟ حضرت سلطان باہو نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ کہا، حضور میں کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، بس آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت منظور تھی، سو مقصد حاصل ہو گیا۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری بار فرمایا، فرزند اپنی حاجت بیان کرو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، مخدوم اگر ایسا ہی ہے تو پھر اپنے شہر میں سے ایک پاکیزہ آدمی کا بازو عطا کیجیے، انشاءاللہ تعالی تمہاری یہ خواہش بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا اور تشریف لے گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اصال ثواب کیا اور مزار مبارک کے ہاتھا سے باہر نکل آئے، پھر شمال کی طرف روانہ ہوئے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کے کنارے وضو کیا۔ ابھی آپ نماز کی نیت باندھنا ہی چاہتے تھے کہ آپ کو اپنی پشت کی طرف کسی متنفس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر دیکھا، ایک خوبصورت ہندو دوشیزہ ہاتھ میں جوتے لیے ہوئے کھڑی تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً نظریں چکا لیں اور نامحرم خاتون سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ آپ کے پیچھے چلتے چلتے میرے پاؤں آبلوں سے بھر گئے ہیں۔ ہندو دوشیزہ نے اپنی حالت ذات بیان کرتے ہوئے عرض کیا، خاتون آخر تمہیں میرے تعاقب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضرت سلطان باہو نے بدستور نظریں جھکائے ہوئے دریافت کیا۔ ہندو دوشیزہ نے عرض کیا، میں ملتان کے ساہوکار کی لڑکی ہوں، بہت دنوں سے میرے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی، مجھے اپنے ہم مذہبوں کی پوجا کا یہ انداز پسند نہیں تھا کہ انسان ہوتے ہوئے پتھر کے مجسموں کے آگے سر چکا دوں۔ پھر یہی خلش مجھے حضرت غوث الملک مخدوم بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر لے گئی۔ میں نے یہاں کے مسلمانوں سے سنا ہے کہ غوث الملک کے دربار سے بے شمار لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں، میں بھی اپنے دل میں یہی خواہش لے کر آئی تھی کہ شاید میرا مقدر بھی جاگ جائے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا، کہیں زور کا وقت تنگ نہ ہو جائے، اس لیے آپ تھوڑا انتظار کریں، میں نماز ادا کر لوں، پھر آپ کے خلش و اضطراب کا حال سنوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلطان باہو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہندو دوشیزہ بہت قریب سے ایک مرد مومن کی عبادت کے انداز کو دیکھتی رہی، اسے یہ سب رکوع و سجود بہت عجیب معلوم ہو رہے تھے۔ پھر جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے
تو آپ نے ہندو دوشیزہ سے پوچھا، تمہاری ذہنی خلش اور تڑپ اپنی جگہ، مگر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ ایک داسی اپنے مالک سے اس کے سوا اور کیا چاہے گی کہ وہ اسے اپنے قدموں میں پڑا رہنے دے؟ ہندو دوشیزہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کیا، میں نے آپ کو غوث الملک کے مزار مبارک میں داخل ہوتے دیکھا تھا، پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو میں آپ کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے، کیونکہ مجھے غوث الملک کے دربار سے حکم ملا تھا کہ میں آپ کی لونڈی بن جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایک داسی کی طرح اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں۔ ہندو دوشیزہ کا بیان سن کر حضرت سلطان بہو کو شدید حیرت ہوئی۔ پھر آپ نے کچھ دیر مراقبہ فرمایا۔ مراقبے کے دوران ہی حضرت سلطان بہو کو اپنے الفاظ یاد آئے جب آپ نے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جناب میں عرض کی تھی، مخدوم اگر ایسا ہی ہے تو اپنے شہر میں سے ایک پاکیزہ آدمی کا بازو عطا کیجیے۔ یہ خیال آتے ہی حضرت سلطان بہو نے ہندو دوشیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جب غوث الملک کا حکم ہے تو یہ خادم اسے کیسے ٹال سکتا ہے؟ تم مطمئن ہو جاؤ کہ حق تعالیٰ نے تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو دوشیزہ کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی۔ پھر جب وہ لڑکی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر چکی تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے ہمراہ لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئے اور اس علاقے کے کابرین کی موجودگی میں آپ نے اس سے نکاح کر لیا، پھر اپنے آبائی وطن شور کوٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔